وَظَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی کہ یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے۔ غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ، حق قبول نہیں کیا۔ لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ان کو عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ اب ایک پیغمبر کے شان نہیں تھا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر خود سے اجتہاد کر کے وہاں سے نکل جائے۔ بس یہ جو ان کی اجتہادی غلطی تھی، امت کے حق میں یہ کریڈٹ ثابت ہوئی، ان کا ڈیبٹ۔ اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان سے وہ عذاب ٹل جائے، سوائے قوم یونس کے۔ 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے، قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توبہ کی توفیق دی۔ دیکھیں، وہ تو سمجھ لیں کہ جہنمیوں سے سیدھے جنتی بن گئے، کیونکہ عذاب کے آثار آنے کے بعد تو ان سے پہلے بھی قومیں اسلام قبول کر چکی تھی۔ فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر اسلام قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹنس نہیں دیتا۔ قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹنس دے دی اور ان سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، دوسری طرف ان کو اجتہادی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ جس کشتی میں وہ سوار تھے اس میں طوفان آ گیا، وہ سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع ہو گئے۔ بیچ میں عبرانی یہی تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ تو اب طوفان ٹلنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، 3 دفعہ قرآن نکالا، تینوں دفعہ ان کے نام نکلا۔ پہلی دفعہ نکلا تو لوگوں نے کہا نہیں، اس طرح کی کوئی غلط چیز ان میں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ 3 دفعہ جب قرآن ان کے نام پہ نکلا تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے ہی تم اب سمندر میں ڈالو گے تو ہی اس کشتی کو نجات ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اپنے رب کی وحی کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں۔ ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلتا ہے اور وہ کسی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی پھنس جاتی ہے طوفان میں۔ تو بات تو صحیح تھی، حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، وحی کا انتظار کیے بغیر۔ پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور یہ معجزانہ طور پر ہوا، ورنہ ویل مچھلی اگر آپ کو نکل لے تو دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں سلامت رہے گا، جتنا بڑا اس کا معدہ ہے اور جتنا اس میں تذاب ہے۔ یہ معجزانہ طور پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ وہ تفصیل ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ بائبل سے مراد میں تورات کی بات کر رہا ہوں، یعنی تورات نہیں، یعنی وہ جو کمبائنڈ ہے۔ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3 رات، گپ اندھیرا۔ وہاں انہوں نے ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی۔ وہ دعا اسی صورت میں آئے گی، سورہ الصافات میں آگے چل کر آئے گا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دے دی۔ واپس جب وہ قوم میں آئے تو حیران رہ گئے کہ سب لوگ ہی، یعنی سب نے رفلی دین شروع کر دیا ہے، سارے ہی چینج ہو چکے ہیں، تو بہت بڑی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنے قوم سے نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے کہا خیر ہے، اب انہوں نے انکار کیا، اب تو عذاب ہی آنا ہے، تو میں وہی کا انتظار کیے بغیر نکل جاتا ہوں، اگلا فیصلہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن پروٹوکول کو فالو نہیں کیا۔ اور یہاں پر بھی گمان انہوں نے یہی کیا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر فنادا فی الظلمات، وہ پکارے پھر اپنے رب کو اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے، یعنی تو غلطی نہیں کرے گا، انسان تو غلطی کرتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ ظاہر ہے انبیاء کے حق میں ہم گناہ کا تصور تو نہیں کر سکتے، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ اب چونکہ آخری وارننگ دی ہے، اس کے بعد عذاب آنا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن انبیاء اکرام کے شان نہیں ہوتا کہ وہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں اور خود سے اس حوالے سے اجتہاد کر لیں۔ یہ دعا انہوں نے مانگی 3 دن اور 3 راتوں تک، فاستجبنا لہ،
تو ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی ان کو اس غم سے. غم کیا مطلب؟ سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے ہی واپس آئے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. اس میں ہلکا سا اشارہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اگر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی اہل ایمان میں سے اللہ کی طرف رجوع لائے تو ہم اسے بھی نجات دیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ دعا خاص یونس علیہ السلام تک نہیں ہے، اس کی برکات ہمیشہ رہیں گی. اسی لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں لوٹاتا. یہ اسماء اعظم میں سے. آپ دیکھیں میں درس کے سٹارٹ میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، جب ممبر پر آتا ہوں اس وقت بھی یہ دعا پڑھتا ہوں. یہ اسماء اعظم میں سے ہیں یہ 3 وظائف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی، اور صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تیسری یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی مانگی، باقی مواقع پر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد فرمائی. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا. لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ مطلب ہے اس کا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں تو انسان ہوں، تو نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں تو غلطی کروں گا. مختصر جملہ اور سید الاستغفار ہے یہ. اس سے بہتر کوئی استغفار کا سیگا نہیں ہو سکتا. قرآن میں رپورٹ ہوا اور نبی اسلام جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم ہی نہیں لوٹائے گا. اب یہ مختصر سا وظیفہ جو لوگ پوری زندگی سے پڑھتے رہتے ہیں اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب کے بغیر آپ 1.25 لاکھ یا 1.25 کروڑ دفعہ بھی پڑھیں، آپ کو اس کی ٹیسٹی کا اندازہ نہیں ہے تو وہ روحانیت حاصل نہیں ہوگی. باقی جو اس کے فضائل ہیں، برکات ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ایک اجمی کو بھی حاصل ہو جائیں گے. لیکن آپ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے پہ زور رکھیں اور آپ ایک دفعہ یہ ضرورت بھی محسوس نہ کریں کہ میں سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 میں آیت نمبر 87 نکال کر اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لوں تاکہ میں اس کا ٹیسٹ فیل کروں کہ کس لجاجت کے ساتھ، کس عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور ایک بندہ ریکویسٹ رکھ رہا ہے. اس میں جو سوز و گداز ہے یقین کریں کہ اس کو ایکسپریس ہی نہیں کیا جا سکتا. اس سے بہتر نہ کوئی استغفار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اسم اعظم ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا وظیفہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. کہ وہ غصہ کہ جس کا ذکر سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر یہ کلمات نہ کہتا تو اس نے اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلنا تھا جس دن مردوں نے اپنی قبروں سے اٹھایا جانا تھا. یعنی وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جانی تھی اگر وہ یہ کلمات نہ کہتا. تو آپ ذرا اندازہ کریں یہ غیر معمولی وظیفہ ہے. اس لیے دیکھیں میں جب بھی یہاں پبلک سیشن کے لیے انٹر ہوتا ہوں یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں. قرآن کلاس سے پہلے بھی پڑھتا ہوں، جب کبھی دعا مانگتا ہوں تو بھی یہ پڑھتا ہوں، اور تشہد میں بھی اس کو پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں آپ اور دعائیں بھی مانگیں، یہ دعا بھی مانگیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.